آج کی کہانی کا عنوان ہے بیوی ہو تو ایسی ہو۔ 2 ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آیا۔ اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہوگا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ 20 دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر میں اٹھانے کا کہا تو اہلیہ حیران کہ یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور 2 رکعت سنت کھٹاکھٹ پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہیں پایا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی ماشاءاللہ آپ اب فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کیجیے۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، جب ہی کچرا نہیں پھینک رہا اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن میری پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی اور الحمدللہ میں باجماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا بولا ابو آپ اسے برا تو نہ کہیں بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا ابو آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہے، امی کا شکریہ ادا کیجیے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگی جب گیدی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے سب بیویوں کے لیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں، ہاں اگر وہ خود تربیت یافتہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔